السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نصر اللہ چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پاک 24۔ تو ناظرین، یہ ہے وہ ڈی چوک جہاں پہ رات کو انڈیا پاکستان کہہ سکتے ہیں آپ جنگ ہوئی، ٹھیک ہے۔ یہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ یہ حکومت، یہ ریاست، ہم نے تو آج تک سنا تھا ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، اور جو رات اس ریاست نے، پولیس نے، رینجر نے اور یہاں پہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے جو کام کیا، ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، پتہ نہیں وہ ماں کدھر سو گئی، وہ ریاست کدھر سو گئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی یہ پولیس والیاں اور یہ پیچھے رینجر سارے دانت نکال رہے ہیں۔ تو میں صرف یہ ریکویسٹ کر سکتا ہوں، التجا کر سکتا ہوں کہ جتنے بھی یہ پولیس والے ہیں، جتنے بھی یہاں پہ لوگ ہیں، یہ سارے ان کے اپنے ہیں، یہ سارے پاکستانی ہیں، کوئی غیر باہر سے نہیں آئے۔ احتجاج کرنا ہر پارٹی کا حق ہوتا ہے، ہر جمہوریت، لیکن ہمارے ملک میں شاید جمہوریت ختم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دو خاندانوں کی ملک رہ گیا ہے، اور اس پہ اور جس طرح سے رات ریاست نے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمارے پاکستانیوں کا، ہمارے بھائیوں کا، جب سے یہ مناظر دیکھے، رات کو ہم نے مناظر دیکھے، کچھ رپورٹ بھی کیے، کچھ اپنی ڈیوٹی بھی کرتے رہے، اور اس میں سب سے ریاست اور انصاروں سے سب سے بڑا جو گندا اور گھٹیا کردار وہ کہہ سکتے ہیں، وہ ہمارے میڈیا کا تھا۔ جو میڈیا نے، نیوز چینلز نے کوئی ایک چیز بھی نہیں دکھائی، ٹھیک ہے، کوئی ایک بھی وہ نہیں تھا۔ یہ وہ سارے اینکر ہیں، بڑے بڑے صحافی ہیں جو گلے پھاڑ پھاڑ کے ہر چیز کو رپورٹ کرتے ہیں، لیکن یہ رات یہ بھی اتنے بے بس تھے، اتنے مجبور تھے کہ کسی نے بھی کوئی ایک بات سچی نہیں کی۔ نام نہاد صحافی، بڑے بڑے اینکر، سب کی جو پردے ہیں، جو صحافت کا ایک لبادہ ہے، جو علمبردار ہیں، سب خاموش، تماشائی۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ وہ ڈی چوک ہے، ڈی چوک پوری دنیا میں، اور جس طرح سے انڈیا کے نیوز چینلز، آسٹریلیا، امریکہ، الجزیرہ، بڑے بڑے سب نے اتنی رپورٹنگ جتنی کی، ٹھیک ہے، اس کا تحریک انصاف نے ایک اچھا فیصلہ کیا تھا، کوئی انٹرنیشنل میڈیا کو انگیج کیا ہوا تھا، اور انٹرنیشنل میڈیا رپورٹنگ کرتا رہا، لیکن ہمارے نیوز چینلز کو توفیق نہیں ہوئی، نہ ان میں ہمت ہوئی ہے کوئی سچ بات دکھا سکے۔ وکیپیڈیا یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ان کے 200 سے زائد جو ہیں اہلکار، ورکر شہید ہوئے ہیں، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے آگے پمس کی سرکاری ساروں کا نا کہ سب اچھے کی رپورٹ ہے۔ میں بس پاکستانی ایک مسلمان ہونے کے ناطے جتنا میرا فرض ہے، جتنی میری حیثیت ہے، میں کوشش کرتا رہا دکھانے کی، کرنے کی، لیکن یہاں پہ بڑے بڑے یوٹیوبر، بڑی بڑی چیزیں ہیں، سب کچھ سب بے نقاب ہو گیا، اور ریاست اور حکومت اتنی اس طرح سے بے نقاب ہوئی کہ آپ کہہ سکتے ہیں، آپ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں اپنی۔ ہم نے جبر آج تک ہم نے سنا تھا ثانیہ ماڈل ٹاؤن کہ یہ وہی حکومت ہے جنہوں نے ثانیہ ماڈل ٹاؤن کیا تھا، رات تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو ساری باتوں کے بیچ میں یہ جو جوان کھڑے ہوئے ہیں، ان کی بھی پیچھے فیملیاں ہیں، ان کی فیملیاں بھی ادھر ہیں۔ رات جو انہوں نے تشدد کیا، ہم نے خود دیکھا، یہ وہی رینجر ہے جو ان کنٹینر کے اوپر ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کو نماز پڑھتے ہوئے نیچے پھینکا۔ تو یہ میں کہتا ہوں، یہ کیسے مسلمان ہیں، یہ کیسی ریاست ہے کہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، کنٹینر کے اوپر، کم از کم اس کو نماز پڑھنے دو، اس کو ایسے پھینکنا۔ تو ہم نے وہ ڈھاکہ اور وہ تو سنا تھا کہ جہاں پہ لڑائی ہوتی ہے، آج تک کون سے آپ نے جنگ جیتی ہے، کون سا آپ نے کوئی بڑا کارنامہ، کارگل دیکھ لیں، 71 میں ڈھاکہ میں آپ اپنی پینٹیں چھوڑ کے آ گئے، ٹھیک ہے، وردیاں چھوڑ کے آ گئے، ہتھیار ڈالے، اور آپ نے نہتے پاکستانیوں کو، نہتے ایک جماعت کے لوگوں کو آپ نے اس طرح سے رات تشدد کیا، اتنا تشدد کیا کہ پتہ نہیں دہشت گرد تو آپ سے پکڑے جائیں، باقی تو آپ کے پاس ساری انفارمیشن ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے کہ جی ہم نے یہ کر لیا، وہ کر لیا۔ آپ ادھر کرم میں 80 سے زیادہ لوگ مارے گئے، اس پہ آپ کو ساری رپورٹیں ہیں، لیکن یہاں پہ آپ نے جو اپنے پاکستانیوں دل سے خون کے آنسور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دل اتنا آج اتنا بس کہہ لیں کہ الفاظ ہی ختم ہو گئے ہیں کہ ہم کس ملک میں رہتے ہیں، یہ کون سی فورسز ہیں، کون سے ادارے ہیں، اور کون سی حکومت ہے، اور یہ بے شرم لوگ ایسے، ان لوگوں نے کل پورا دن ہر آدھے گھنٹے پر ایک وزیر آ جاتا تھا، پریس کانفرنس، ہر وزیر فارم 47 کے اوپر جب فوج اپنے بندوں کو لائے گی اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گی تو پھر ملک کے حالات یہی ہے۔ تو میری سارے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے سب سے اپیل ہے، یہ پر امن لوگ ہیں، یہ پاکستان ہے، اس کو پاکستان رہنے دیں، اس کو فلسطین، لیبیا جیسا ملک نہ بنائیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے دیکھا ہے
فوج ایک اچھا کردار ادا کرتی ہے. کل بھی جب مظاہرین آگے آئے تو فوج نے بڑا اچھا رول پلے کیا اور وہ پیچھے ہٹ گئی. لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ حکومت میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں یہ کیا فیصلہ کر چکے ہیں اور عوام کو کس طرف لے جانا چاہتے ہیں. یا ایک ہی دفعہ پھر ایٹم بم چلا دو، آپ کے پاس ایٹمی طاقت ہے، ایک ہی دفعہ چلا کے ساروں کو ختم کر دو. بس میری باتیں کرتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو میں تو دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے یہ اوپر بیٹھے حکمرانوں کو عقل کے ناخن دے، کوئی ان کا انسان احساس پیدا ہو. یہ سارے فارم 47 والے ہیں، یہ لوٹنے کے لیے پاکستان آتے ہیں، لوٹتے ہیں، کھاتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک بندہ جیل میں بیٹھا ہوا ان کے اوپر گریبان سے ان کو پکڑا ہوا، وہ بندے کے لیے پتہ نہیں کیا کون کون سے قانون بنا رہے ہیں، کون کون سی چیزیں بنا رہے ہیں.